अरूज फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का सवाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। सुल्तान मर चुके हैं। जिंदा है। ओह मेरे खुदा, सुल्तान की कोई खबर नहीं आई अभी तक। मौदूद को उनकी खून में डूबी अबा मिली। ये जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। आप ये कह रहे सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है? मुझे नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको ढूंढ लूंगा मेरे सुल्तान। फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। इस वक्त सुल्तान को ढूंढना जरूरी है, सलीबी उनके पीछे है। फैल जाओ पूरे जंगल, हम उन दोनों को ढूंढ कर रहे हैं। वक्त आ चुका है तख्त संभालने और अपने भाई का इंतकाम लेने का। नूरुद्दीन के अलावा कोई नहीं बैठ सकता तख्त पर। मुझे सुल्तान का एक सुराग मिला है, वो जिंदा है। रशद! नूरुद्दीन,
Thrasher. Hala! Selahattin! Melike.
دوری اختیار کرنا تھا، جس کی وجہ سے افراد اور قوم کو ذلت و رسوائی کی گہرائی میں اترنا پڑا اور دین اور دنیا کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ شریعت سے دوری کے اثرات پوری زندگی پر پڑ رہے تھے اور دینی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کا کوئی پہلو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ جب کوئی قوم اللہ کے نازل کردہ قوانین سے انحراف کرتی ہے تو لوگوں کو فتنوں اور آزمائشوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ان فتنوں کی زندگی کے تمام امور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اور انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچائے یا انہیں دردناک عذاب نہ ڈالے۔ دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور ہوئے تو امت مسلمہ پر اس کے بہت سے اثرات مرتب آئے۔ امت مسلمہ پر اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آخری دور کے سلاطین مادیت پرستی اور جہالت کی زندگی میں بری طرح گرفتار تھے، جس کی وجہ سے ان پر حیرت انگیز اضطراب، خوف اور بزدلی کی فضا چھا پڑی۔ وہ بری طرح نصرانیوں سے ڈرنے لگے تھے اور ان کے سامنے عزت وقار اور رعب دبدبے کی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آواز دب گئی تھی اور گناہوں کی وجہ سے دشمنان سلطان کے سامنے کسی موقع میں جرأت بہادری کا مظاہرہ کرنے میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ زندگی بوجھل سی بن گئی، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامعہ تنگ کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق یہ فرمان جاری کیا گیا ہے کہ جس نے بھی منہ پھیرا میری طرف سے تو اس کے لیے زندگی کا جامعہ تنگ کر دیا جائے گا۔ دولت عثمانیہ کے آخری مراحل میں اسلامی معاشرے بے وقوفی، احساس ذات کے فقدان اور روحانی کمزوری کا شکار ہو گئے۔ امر بالمعروف اور انہی انحراف کا فریضہ ترک کر دیا، اور نتیجہ انہیں اس مصیبت سے دوچار ہونا پڑا کہ جس مصیبت سے نبی اسرائیل کو امر بالمعروف اور نہی العنروف کے ترک کی وجہ سے دوچار ہونا پڑا تھا، جیسے کہ ارشاد بندی ہے، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا نبی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ اور مریم کی زبان پر، جو جان بوجھ کے اس کے کہ وہ نافرمانی کیے کرتے تھے اور زیادتیاں کیے کرتے تھے، انہیں منع کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی کی وجہ سے دور کرتے تھے۔ بہت برا تھا وہ جس نے برائی کی۔ ہر وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی تعظیم نہیں کرتی اور اس کے امر نہیں کرتی، نافذ نہیں کرتی، اور نبی اسرائیل کی طرف اپنی عزت اور اپنا وقار کھو دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے اور عدل کا جبر پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر بھی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسی پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ بلا شبہ دولت عثمانیہ میں سنت خداوندی پوری ہوئی۔ جب دلوں میں اطاعت و اناعت کی جگہ تمردار اور سرکشی نے لے لی تو یہ مملکت دشمن کی سازشوں کا شکار بن کر رہ گئی اور سارا عذاب، رعب، جلال، قصہ پار بن کر رہ گیا۔ یہ اس لیے اللہ نے بدلنے والے کو کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرما دیا تھا کہ کسی قوم پر یہاں تک کہ بدل ڈالیں گے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں گے ہم ان کو کیسے بدل سکتے ہیں اور ان پر کیسے رحم کیا جا سکتا ہے کہ جو قوم پہلے خود پر رحم نہیں کرتی۔
تو اس قوم پر ہم بھی رحم نہیں کرتے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم خود کچھ کریں، پھر اس کے بعد مدد طلب کریں۔ جس طرح دو قومیں جو بے دین حاکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں سے اپنے ہم مذہب بھائیوں کے خلاف مدد طلب کرتی ہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہیں، بالکل اسی طرح دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین کا شریعت خداوندی سے انحراف اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی مسلم قوم کی امر بالمعروف اور انہیں ان الامر سے پہلو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان اختلافات رونما ہو گئے اور باہمی معاملات بھی ان کے خراب ہو گئے، لوگوں کو ہلاکت، دولت کے چھن جانے، عزتوں کے پامال ہو جانے جیسے امور کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے باہمی معاملات میں الہی احکام سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی تھی، ان کے درمیان جنگ و جدل اور فتنہ فساد شروع ہو گیا تھا اور انہیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ باہمی سر پر ٹول اور جو دراصل شریعت سے انحراف کا نتیجہ تھے، ان کے زوال کے بعد بھی جاری رہی اور روس، انگلستان، بلغاریہ اور سربیا وغیرہ جیسے غیر مسلم ان پر چھا گئے۔ انہوں نے ان کے باہمی اختلاف سے خوب فائدہ اٹھایا، سلاطین مصر خداوندی سے محروم ہو گئی، امت مسلمہ عزت و وقار کھو بیٹھی اور ان کے دلوں پر دشمن کا خوف دھارس چھا گیا، جو کبھی غالب اور صاحب تمدن نہیں تھا، مصائب آلام کا شکار بن کر رہ گئی، کئی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھی اور کافروں کے زیر نگ ہو بیٹھی، اللہ کی دینی حقائق سے مصدوب ہو بیٹھی۔ یہ سنتیں جو اللہ نے بتائی تھی اور تاریخ کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ جب اللہ کو ماننے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک ایسی قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو عرفان ذات سے محروم ہو جاتی ہے۔ مسلمان جو معرفت الہی رکھنے کے دعوے دار تھے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتب ہوئے تو اللہ نے انہیں النصرانیوں کو مسلط کر دیا، وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ملک کو تباہ کر دیتا ہے اور قوموں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں: رسولوں سے دشمنی اور ان کی لا تعلقی، قبولیت کرنے سے انکار، مال و دولت پر فخر کرنا، دینی جہ و وحشت پر فرینا کرنا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمزور تر سمجھنا اور لوگوں پر ظلم کرنا، طاقتوروں سے خوف کھانا، فضول خرچی کرنا، فسق فجور میں حد سے زیادہ گریز نہ کرنا، مال و دولت پر اتر آنا، یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ ہے کہ دوسری قسم کا گناہ تھا، جس کے مرتب دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین اور امراء ہوئے۔ دولت عثمانیہ اپنے ابتدائی عرصے میں ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل پیرا رہتی، اپنی دعوتی اور جہادی سرگرمیوں میں اہل لسنت کے طریقوں کو اختیار کرتی اور غلبہ اختیار کی شروع اور اسباب کو بروئے کار لاتی، جیسے کہ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ذکر ہے، لیکن اپنے آخری دور میں اقتدار کی شروع سے اس کے انحراف کر لیا اور مادی، روحانی اور اسباب سے دوری اختیار کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زوال کی طرف جاتے گئے اور دینی اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ جب کوئی قوم زوال کی طرف آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں بہت زیادہ گر چکی ہوتی ہے۔ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلفاء بنیں گے، انہیں زمین میں
زمینی اور جس طرح زمین میں اور جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان خلیفاؤں سے جو جوان سے پہلے تھے اور مستحیم کر دیے گئے، ان کے لیے ان کے دین کو جیسے پسند فرمایا ان کے لیے، اور وہ زور دیتے اس بات پر کہ وہ اس کو بدل دیں گے اور ان کے حالات خوف کو امن سے، وہ بھی میری عبادت کریں گے، کسی کو میرا شریک نہیں بنائیں، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں، اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز اور ذکر کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عقیدت لائیت برات سے روحانگی۔ عظیم مسلم ممالکت دولت عثمانیہ اپنے ابتدائی دور میں ان تمام شرائط کا پورا اہتمام کرتی تھی، لیکن اپنے آخری دور میں اس نے ان شرائط کے حقیقی مفہوم سے روح گردانی کر لی تھی۔ مثلاً سب سے پہلے شرط جو صحیح ایمان کے لوازمات سے ہے ان کو ترک کر دیا، یعنی اہل ایمان سے بھائی چاروں اور اہل کفر سے جرائت اور براءت۔ اپنے ابتدائی دور میں دولت عثمانیہ کے ارشاد گرامی پر عمل پیرا رہتی، لیکن اپنے آخری دور میں بالخصوص 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں عثمانیوں نے اور برے مفہوم کو بدل کر رکھ ڈالا۔ وجہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کی اکثر علاقوں اور اسلامی شہروں پر جہالت کی تاریخی چھا گئی تھی۔ علماء بنیف جو امت کے لیے راہوں کی منور کرتے اور وہ اپنی ملت کی قیادت کرتے ہوئے راہ مسلم پر گامزن رہتے، نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ حکام اور سلاطین اپنے دشمنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی پیشکش بڑھا دی انہوں نے۔ پھر یہ کہ کافر تھے بڑے طاقتور، ان کے پاس مادی وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ مسلمان بہت کمزور تھے۔ ان صورتحال نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور ان کے عقائد اور ایمان میں بہت زیادہ کمزوری پیدا کر دی۔ یورپ کے مقابلے میں مسلمان زیادہ ذول اور انکسار کا شکار تھے۔ انہیں فقر، اخلاص، کمزوری، جہالت، مرض اور بے چارگی جیسے مسائل کا سامنا تھا، اور انہیں انہی وجوہات کی وجہ سے عقیدہ اللہ اور برہ میں کمزوری پڑ گئی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہم مادیت سے شکست خور مسلمانوں کو بالکل بری الزامہ کرنے نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ سچے مسلمان ہوتے، انہیں ایمان مضبوط ہوتا، تو وہ کبھی بھی کافروں کی سازشوں کا شکار نہ ہوتے، کبھی ان کی مادی ترقی اور فوجی قوت مغلوب نہ کر سکتی، جیسا کہ قرآن اول کی مسلمانوں کو کوئی چیز راہ راستے دور نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ اپنے مضبوط عقیدے کی وجہ سے، اپنے دین کی برکت کی وجہ سے کافروں کی قوت پر غالب رہے، اور شکست و ناکامی کے لمحات میں کافروں کی سلوط قوت پر مضبوط ایمان میں کوئی رختہ پیدا نہیں کر سکے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ تو ہم ہمت ہاریں اور نہ غم کرو، اور تمہیں سر بلند ہو کہ اگر تم سچے مومن ہو گئے تو مطلب اگر تم سچے مومن ہوگے تو تمہارا سر بلند ہو جائے گا اور تم فخر سے زندگی گزار سکو گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ امت مسلمہ میں معاشرتی سطح پر ہمیشہ دلوں کو گرما رہتا تھا اور عقلوں میں راغست رکھتا تھا، اور شمالی افریقہ کے مسلمان شام کے مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنے پڑوس میں رہنے والے نصرانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح تمام علاقوں اور تمام شہروں کی صورتحال تھی۔ مسلمان جہاں بھی تھا وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا، اور وہ اسی طرح تمام علاقوں اور تمام شہروں اپنے ساتھ رہنے والے شہریوں سے محبت کرتا، اور دینی بھائیوں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو ان میں پیش رہتا، اور دشمن کی طرف سے انہیں زیادتیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تو وہ
اس کا دکھ اور کرب کو شدت سے محسوس کرتا، اور بعض مسلمان دشمن کے خلاف اپنے بھائیوں کی جہاد فی سبیل اللہ میں مدد کرتے آتے اور ان کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک عضو کو شکایت ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو کر دکھ کا جواب دیتا ہے۔